ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے جو کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ محافظوں نے پہچان لیا کہ یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمر باہر آیا۔ تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ۔ شرجیل نے کہا، اور محمد سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ بولا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر ہی تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گرد کی تہ اور تھکن کے آثار ہی نہیں تھے، بلکہ غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے۔ خدا کی قسم، ہم انتقام لیں گے، محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے۔ موتا کے شرجیل بن عمر کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل ہی تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوا کرتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے ان کو لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے ان کو سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو سپاہ سالار جعفر بن ابو طالب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ بھی شہادت حاصل کر لے تو فوج اپنا سپاہ سالار خود چن لے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سالاروں کو درجہ بدرجہ مقرر فرما کر مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا، موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمر کو، جس نے ہمارے ایلچی کو شہید کیا، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید بھی ایک سپاہی کی طرح شریک تھے۔ وہ کسی دستے یا جیش کے کماندار نہ تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج موجودہ اردن کے کسی حصے میں خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخ 1,00,000 بتاتے ہیں۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصلوں کو گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے اور لوگوں کے گھروں سے فوج نے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت لڑکیاں فوج کے کمانداروں اور سرداروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرقل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تو وہ ہرقل کے لیے بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی 10-12 حسین لڑکیاں لے کر ہرقل کے روبرو پیش ہو گیا۔ اور تم نے بتایا ہے کہ تمہارے قبیلے کو محمد نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا،
میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمر نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں ہی قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ہرقل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم اور جرأت زیادہ ہے، سردار اعلیٰ بولا۔ ان لوگوں پر محمد کا جادو سوار ہے۔ پہلے مجھے ان کے بارے میں اطلاعیں ملیں تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد اور ان کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ہرقل نے ایک لڑکی سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا جہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، ہرقل بولا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرقل نے کہا۔ ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے، انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل آئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقوں سے مجاہدین اجنبی تھے، ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ دشمن کی فوج آگے موجود ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان سب آدمیوں نے رات آگے کہیں گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے تھے اچھی نہیں تھی، وہ دور تک آگے چلے گئے تھے۔ پہلے ان کو غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا، مجاہدین بھی وہاں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے ان کو بتایا، روم کے بادشاہ ہرقل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے، تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تم کو قتل ہی کر دیں۔ پھر ہرقل کے لشکر کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرقل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ وہ قصبوں میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں کیونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے ان کو بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ ہرقل کے متعلق درست معلومات اکٹھی کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے، ان کو غسان کی ایک بستی نظر آ گئی۔ وہ بستی میں چلے گئے، بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں، مگر راستے میں راہزنوں نے ان کو لوٹ لیا۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاص آؤ بھگت کی، وہاں سے انہیں درست اطلاع ملی۔ درست صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان میں معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی۔
اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ بعض مورخین نے غسان اور ہرقل کی فوج کی تعداد 1 لاکھ لکھی ہے اور بعض نے دونوں کی کل فوج کی تعداد 1 لاکھ بتائی ہے۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب مورخین نے 3000 لکھی ہے۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرقل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہاں پر ہی روکیں گے، کیا ہم اتنی بڑی تعداد کو روک سکیں گے؟ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ نے پوچھا، کون سے میدان میں ہم کم تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام لے آئے، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا، خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر کے جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ نے آگے کوچ کا حکم دے دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مجاہدین نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا تھا۔